بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ اب دین ہے کیا؟ شریعت کا نام ہے، طریقہ زندگی کا نام ہے دین۔ اب جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر، کسی اور شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، کسی اور طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کو ہرگز بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اس طرح کہ سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 85 میں آتا ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لیکن اسلام واحد ایک ایسا دین ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورہ انعام میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی کہ اسلام جو ہے وہ واحد ایک ایسا دین ہے جس سے آپ کو پوری ہدایت ملتی ہے، آپ سراپا ہدایت ہے اسلام۔ لیکن بعد میں آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے کفر اور انات کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، لیکن جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کی بعد آتی ہے آیت نمبر 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے پیغمبر، بس اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم نے بھی خدا کے فرما بردار بنتے ہو اور اسلام لاتے ہو؟ بس اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کام نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، پہلے یہود و نصارہ جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، کہ میرا دین ٹھیک ہے، نصارہ کہتے تھے ہمارا دین ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ تو اللہ پاک یہاں پہ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نہ تمہارے ساتھ ہوں نہ تمہارے ساتھ، بلکہ میں نے اپنا جو سر ہے، اپنا منہ جو ہے وہ اللہ کے حضور جھکایا ہوا ہے، اور جو بھی میرے پیراکار ہیں وہ سب اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور عرب کے مشرکین سب سے کہہ دو کہ کیا تم نے میری اتباع کی؟ ان سے پوچھو اگر تو انہوں نے اتباع کی ہے تو وہ ہدایت پا گئے ہیں۔ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، جس نے قرآن کو پکڑ لیا، وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر تمہارا کوئی زور نہیں ہے، بے شک وہ گمراہ ہو گئے۔ اگر وہ تمہاری اتباع نہیں کرتے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے لیے خود یہ راستہ چنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ صرف پیغام پہنچانا ہے کہ وہ اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس چیز کا غم نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب اس آیت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمام ملوک و امراء کو دعوتی خط لکھے، ٹھیک ہے، اور اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے یعنی اب سے لے کر قیامت تک اگر ایک بھی یہودی یا عیسائی یا کوئی اور دین والا میرے بارے میں سنے اور اس دین پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کسی بھی اور دین پہ، یہود و نصارہ ہے، کوئی بھی اور دین ہے، اور اس کو اسلام کے بارے میں سننا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 21۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔
جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اچھا، اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کون کرتے ہیں؟ جس طرح یہود و نصارہ ہیں، یا آج کل کے مسلمانوں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم قرآن میں دیا اس کو نہیں مانتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے نا۔ یعنی کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے قرآن میں، اگر اس کو نہیں مان رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ سمجھے تو جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل نے جو ہے نبیوں کو قتل کیا تھا، ہم پہلے بھی پڑھتے رہے کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا، اور پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، نیکیوں کا حکم دیا، بدی سے منع فرمایا، تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو ایک طرح سے وارن کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ سخت ترین عذاب ہوگا۔ اس کی وجہ دیتی ہے آیت نمبر 22۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اچھا، آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دے گے۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جنہوں نے رسولوں کو ناحق نبیوں کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے ہیں۔ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ قتل کیے گئے ہیں، ان کی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ قیدی اور غلام بنا لیے گئے ہیں، اور ان کے جو مال تھے وہ بطور غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں گے دنیا میں ان کے لیے ضلالت ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج کا لیسن جو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن کا آغاز ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔